حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، صاحب کتاب اور ایک عظیم ترین بادشاہ تھے۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کے اس عظیم ترین بادشاہ کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ دراصل ایک قرض تھا جو اسے کائنات کے پہلے انسان نے تحفے میں دیا تھا؟ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن تاریخ اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی کہانی یروشلم کی پہاڑیوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابھی انسان نے زمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ناظرین کرام، آج سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں سال پہلے، جب نہ سورج تھا، نہ چاند اور نہ ہی یہ ہماری مادی دنیا تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام آنے والی اولاد کو جمع کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جو طائف اور مکہ کے درمیان موجود ہے۔ دوستو، روایت میں آیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پشت سے نکلنے والی تمام نسلوں کا مشاہدہ کروایا۔ ان روحوں میں کچھ روحیں ایسی تھیں جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ اللہ کے انبیاء اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی نسل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ان روحوں کو دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر ایک ایسی روح پر پڑی جس کا نور سب سے دلکش تھا۔ آپ نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے رب، یہ روشن ستارہ کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، جو بنی اسرائیل کا عظیم پیغمبر اور بادشاہ بنے گا۔ لیکن اس روشن ستارے کی زندگی صرف 40 سال لکھی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی مختصر زندگی پر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری عمر تو بہت طویل ہے، 960 سال، جبکہ میرے اس پیارے بیٹے کی زندگی اتنی کم۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی عمر کے کچھ سال اسے تحفے میں دے دوں؟ تب اللہ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً کہا، اے اللہ، میری عمر سے 60 سال، بعض روایات میں 30 سال کم کر دے اور داؤد کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے اس عظیم باپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ فرشتوں نے اس معاہدے کو لکھ لیا اور اس پر گواہی دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی کل عمر 100 سال ہو گئی، جس میں سے 40 سال انہوں نے بنی اسرائیل کی حکمرانی کی۔ دوستو، اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز موڑ آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، زندگیاں گزریں، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کے پاس پہنچے۔ آدم علیہ السلام نے حیرت سے فرشتے کو دیکھا اور کہا، تم ابھی کیوں آئے ہو؟ ابھی تو میری زندگی کے 60 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے عاجزی سے جواب دیا، اے آدم، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے وہ سال اپنے بیٹے داؤد کو عالم ارواح میں دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت وہ معاہدہ بھول چکے تھے۔ انہوں نے انکار کیا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، کیونکہ انسان بھولنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ تب اللہ کے حکم سے وہ تحریر نکالی گئی اور جبریل علیہ السلام نے آ کر گواہی دی۔ اسی واقعے کے بعد اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے لین دین اور قرض کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ 60 سال ملے، جن کی بدولت انہوں نے زمین پر ایک طویل عرصہ گزارا۔ ان کی 100 سالہ زندگی کا ہر پل معجزات سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی بادشاہت بلاد شام سے لے کر پارس کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے حاکم تھے جو راتوں کو عام انسان بن کر گلیوں میں نکلتے اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھتے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ اسی دوران انہیں اللہ کی طرف سے زبور عطا کی گئی، جو سراسر تسبیح اور دعا تھی۔ زبور میں اللہ نے نہ صرف داؤد علیہ السلام کی عظمت بیان کی، بلکہ اس میں ایک ایسی ہستی کی خبر بھی دی جس کا نام سن کر پوری کائنات جھوم اٹھتی ہے۔ زبور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کی آمد کی پیش گوئیاں موجود تھیں۔ لیکن دوستو، جہاں ایک طرف یہ نورانی تجربات تھے، وہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے ان کے عدل و انصاف کا امتحان لے لیا۔ یروشلم کا وہ مخصوص محراب جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتے تھے، وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک رات جب وہ زبور کی تلاوت میں مشغول تھے، اچانک 2 اجنبی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم 2 فریق ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان انصاف کر دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف 1، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اسے دے دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بغیر دوسری بات سنے فوراً فیصلہ دیا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔
अभी अल्फाज मुकम्मल भी न हुए थे कि दोनों गायब हो गए। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये फरिश्ते थे और ये उनका इम्तिहान था। वो फ़ौरन सजदे में गिर गए और 40 दिन तक तौबा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इसी ज़माने में एक और मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ, अदल की जंजीर। ये आसमान से लटकती थी, सच्चा हाथ बढ़ाता तो पकड़ लेता, झूठा नहीं पकड़ सकता था। एक दिन एक शख्स ने धोखा दिया। उसने मोती को लकड़ी में छुपाकर चालाकी से जंजीर को छू लिया। इस धोखे पर अल्लाह नाराज़ हुआ और जंजीर आसमान पर उठा ली गई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब फैसले गवाहों और कस्मों से होंगे। सदियों बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी एक मुकदमा इसी हिकमत से हल किया। एक नौजवान के बाप को कत्ल कर दिया गया था और कोई गवाह नहीं था। हज़रत अली ने मुल्जिमान को अलग अलग बिठाकर सवाल किए और उनके मुख्तलिफ जवाबों से सच ज़ाहिर हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जानवरों और परिंदों से भी बात करते थे। एक रात एक मेंढक ने उन्हें नसीहत की कि अपनी इबादत पर फ़ख्र न करें। ये सुनकर वो रोने लगे और सजदे में गिर गए। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करते थे और परिंदे उनके ऊपर साया करते थे। आखिरकार जब उनकी उम्र 100 साल हुई तो मलकुल मौत आए। उनकी रूह कब्ज़ हुई तो फ़िज़ा बदल गई। परिंदों ने उनके जनाजे पर अपने परों से साया किया। जब जनाजा ले जाया जा रहा था तो शदीद गर्मी थी। तब उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को हुक्म दिया और उन्होंने पूरे इलाके पर साया कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में हैकल की तामीर शुरू की थी, लेकिन वो मुकम्मल न कर सके। बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे मुकम्मल किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अज़मत के साथ आजिज़ी ज़रूरी है। वो एक नबी भी थे और बादशाह भी, लेकिन हमेशा अल्लाह के सामने झुके रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके और इस्लामिक नॉलेज के ज़रिए अजीम हस्तियों के बारे में वाक़ियात सुनें। शुक्रिया।